بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درود پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ پڑھنا یہ اس قدر خوبصورت وظیفہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے تمام وظائف کا سردار کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ اور آج بھی وہ لوگ اس پرفتن دور کے اندر پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اطمینان قلب والی اور بھرپور زندگی گزارتے ہیں جو حضور کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں۔ اور درود پاک کسی بھی مرض کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو شفائے دائمی عطا فرماتی۔ بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں اگر اس کا استعمال زندگی میں رہے تو انسان ٹھیک ہے، لیکن اگر استعمال چھوڑ دیتا ہے تو وہ بیماری دوبارہ جو ہے اس پر عروج کرتی ہے۔ لیکن درود و سلام ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ اگر انسان کسی بیماری میں مبتلا ہے اور درود و سلام کو پڑھتا ہے تو درود و سلام کی برکت سے اس بیماری میں اللہ تعالیٰ ایسی شفا دیتا ہے کہ دوبارہ وہ بیماری انسان کو لاحق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کو ایک ایسی فضیلتیں عطا فرمائی۔ اس کے پڑھنے والے کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے پڑھنے میں خلوص ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے اس کو وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے درود پاک کی برکت کی وجہ سے کہ پھر جب یہ بندہ حضور سے محبت کرتا ہے تو قرب اور محبت جو ہوتی ہے یہ جانبین سے ہوتی ہے۔ جب یہ غلام ہو کر کے حضور سے محبت کرتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بھی جواباً اس سے محبت کرتی ہے۔ اس بندے کی مقدر کا ستارہ اوج ثریا پر ہوتا ہے کہ جس سے حضور کی ذات محبت فرمائے۔ اور وہ کتنا ہی خوش بخت انسان ہوگا کہ حضور کی محفل میں، حضور کی کچہری میں، سرکار کی مجلس میں جس کا نام لیا جائے۔ میں اور آپ حضرت اویس کرنی کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آسمان کا ہر فرشتہ حضرت اویس کرنی کے نام سے واقف تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اس قدر کشتہ عشق رسالت تھی، حضور کی ذات سے ایسی محبت تھی کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے گریبان کے بٹن کھول کر کے حضور اپنا چہرہ جو تھا وہ یمن کی طرف کرتے اور فرماتے یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ وہ حضرت اویس کرنی اس قدر حضور سے محبت، اور پھر حضور نے محبت کا کیا حق ادا کیا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ روانہ کیا، حضرت مولا کائنات اور جناب فاروق اعظم کو دیا، فرمایا اگر تمہیں اویس کرنی مل جائے اس کو میرا جبہ تحفے میں عطا کرنا، اور اسے کہنا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کریں۔ یہ درود پاک انسان کا وہ تعلق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے بناتا ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس پرفتن دور کے اندر ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میرا تعلق فلاں بڑے آدمی سے ہو جائے، مجھے فلاں جانتا ہو، میں فلاں کے ساتھ سیلفی لے لوں، فلاں مجھے دیکھتا ہے، فلاں مجھے جانتا ہے، میں فلاں کو کاپی کروں۔ لیکن یہ سارے تعلق زمین کے اوپر تک ہیں، اور وہ بھی شاید اگلا اسی طرح وفاداری نہ کرے جس سے آپ تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ان سے اگر تعلق بن جائے درود پاک کی نسبت کی وجہ سے تو یہ ایسا تعلق ہے کہ جب دنیا کے سارے تعلق زمین سے اور مٹی سے اوپر ہوں گے، حضور کے ساتھ کیا ہوا تعلق قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ کام آئے۔ تو کیوں نہ انسان پائیدار جو رشتہ رہنے والا ہے اس میں تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ دنیا کے رشتے عارضی، کیونکہ دنیا کی زندگی بھی عارضی، پتہ نہیں کب موت واقع ہو جائے، چند سانس ہیں پتہ نہیں کب پورے ہو جائے، لیکن جو اخروی زندگی ہے اس کا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ حضور کی ذات پہ درود و سلام کی برکت سے۔ بڑے آدمیوں سے، بڑے لوگوں سے، بڑی سوسائٹیوں میں بیٹھنے سے، قداور لوگ جنہوں دنیا میں بڑی واہ واہ حاصل ہے، لوگ بڑی ان کی عزت کرتے ہوں گے، دنیا کا مال و متاع ان کے پاس ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہ بنائیں۔ تعلق اگر بنانا ہے تو اس ذات سے بنائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی بنایا اور اپنے خزانوں کی چابیاں جس محبوب کائنات کو عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے اگر آپ کا تعلق اس محبوب سے بن جائے گا تو پھر یہ دنیا کے سارے تعلق آپ کے قدموں میں پڑے ہوں گے، اور آپ کی نظر میں ان کی حیثیت
مٹی میں پڑی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ آپ کی نگاہ نے جمال یار کو دیکھا ہوگا۔ آپ کی نگاہ میں اگر کچھ ہوگا تو حضور کا گنبد خضرا ہوگا، اور آپ کے دل میں یہ بات پورے ایمان و ایقان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ آپ کا ایمان اس بات پہ ہوگا کہ بھئی میرا تعلق تو حضور کی ذات سے ہے۔ یہ دنیا کے تعلق، یہ دنیا کے منصب، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کی باتیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرا تعلق تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ درود و سلام وہ تعلق کو قائم بھی کرتا ہے، مضبوط بھی کرتا ہے اور بحال بھی کرتا ہے۔ آج سے ہم حضور کی ذات پر درود و سلام کی جب کثرت کرنا شروع کریں گے تو یقین مانیں جیسے کسی چیز پہ گرد و غبار آ جائے تو اس کو صاف کیا جائے تو وہ اجلی ہو جاتی ہے، اگر اسی طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دل پر زنگ لگ چکا ہے، آلودگی آ چکی ہے اور دنیا کے معاملات کی وجہ سے دل دنیا کی طرف رغبت کر چکا ہے، اسے ہم صاف اور پاک کر سکتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے۔ جب میں اور آپ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے اپنے دل کو پاکیزہ، صاف اور ستھرا کر لیں گے تو یہ آئینہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ جب بھی انسان نظر جھکائے گا جمال یار کو اپنے دل میں پائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے درود و سلام کی برکت سے اور کثرت سے اس آئینے کو صاف کر لیا ہے۔ وہ آئینہ جب صاف ہو جاتا ہے تو پھر یار کو دائیں بائیں نہیں دیکھنا پڑتا ہے، بس انسان نظر جھکاتا ہے تو اسے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے جلوے نظر آ جاتے ہیں۔